بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پنڈت لالا رام کاشی کے پنڈتوں کا ایک نہایت مشہور گھرانہ تھا۔ بھارت کے لوگ سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان کھانے میں بھرے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ برادری کے لوگ بھی بھروسے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لگ بھگ سارے بنارس میں لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ 1000 تمناؤں کے بعد ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے تھے، کسی چیز کو دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کئی ٹیچر لوگ مقرر کر دیے گئے۔ خوبصورتی کے ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ حسن و شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے نکلتی تھی تو راہ گزر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پارسائی کے وہ ایک مجسمہ گھر سے نکلتے وقت پلکوں کی چلمن جو گراتی تھی تو وہ سیدھا گھر آ کر ہی اوپر اٹھاتی تھی۔ راستے میں کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سال میں ایک بار ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تھی۔ متھرا، ایودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے پیغام نکاح آ چکا تھا، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو، اور کوئی ایسا دلہا تلاش کر رہی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر جمائی بننے کے لیے بھی تیار ہو۔ اسی لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے انہیں ٹال دیا جاتا تھا۔ ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنتلا کہتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکنتلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، بلکہ دور دور تک شکنتلا کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت سارے ہندوستان پر تھی۔ اس وقت حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم خان نامی ایک شخص کو بنارس کا کوتوال بنا کر بھیج دیا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت ظالم، کمینہ اور بدترین شخص تھا، اور اتنے دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی خطرناک نگاہوں کی مار سے کسی نو شگفتہ کلی کا بچ پانا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمنوں کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے تھے۔ ایک دن جاسوسوں نے شکنتلا کا پتہ لگا لیا اور یہ خبر اس عیاش کوتوال ابراہیم خان کو پہنچا دیا۔ حضور، آپ تو بیکار میں پریشان ہیں۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا چمکتا ہوا ہیرا اسی بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا اس کمل کا پھول ہے جو سارے جھیل میں ایک ہی کھلتا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کے گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس کی دیوار سے اپنی آنکھیں سیک کر چلے آتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی مست آنکھوں میں جیسے میخانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنے زلفیں بکھیر دیتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹاؤں کا موسم امڑنے لگتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔ اس کے بدن کی رنگت اتنی نکھری ہوئی ہے جیسے کسی نے چاندی کا خازہ ہی مل دیا ہو۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ ہرس و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی نظر کی درندگی اب ننگی ہو چکی تھی۔ ایک بدمست شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں کہا، تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ خبر بھی لے کر آؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیلات معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دے دی کہ کاشی کے فلاں محلے میں بالکل گنگا کے بغل میں اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی ایک وقت ہے۔ کوتوال نے پنڈت لالا رام کو اپنے دربار میں بلوا لیا اور اس نے پنڈت سے کہا، مجھے خبر ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری ایک بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے گھر کی زینت بناؤں، لہٰذا اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دینا۔ باپ نے جب یہ بات سنی تو لرز گیا اور وہ روتا رہا، چیختا رہا، لیکن اس کے چیخوں پکار کا اثر کوتوال پر کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا،
1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ तुझे। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामील ना हुई और तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर ना लगी तो फिर याद रखना कि मैं अपने सिपाहियों के जरिए से उसे जबरदस्ती भी उठवा सकता हूँ। बाप ने बेटी से मशवरा किया तो उसने कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे। 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर इमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान नमाज जुम्मा से फारिग हुआ था कि उसके सामने से शहजादों का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में 1 लम्हे की देर न लगी। नकीब को हुक्म दिया, फौरन इसे मेरे खास कमरे में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो ही दीवाने खास में अपने तख्त पर बैठे, आपने ये हुक्म दिया कि फौरन दरबार को खाली कर दिया जाए। सारा दरबार खाली हो गया। सुल्तान ने नौजवान की तरफ चादर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटी, ये चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक अजनबी औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छुपाओ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। कहानी सुनते वक्त बादशाह की हालत देखने के काबिल थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था। कभी पलकें भीग जाती थी, कभी गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता था। जब वो अपना बयान खत्म कर चुकी तो सुल्तान ने अपना हुक्म सुनाया और कहा, 1 महीने की मोहलत में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वो फौरन तुम्हारे डोले का इंतजाम करे। ये हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो चादर की एक कोने में अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उल्टे पांव वापस आई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती थी कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह के मुंह से बेटी कहकर पुकारना ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। वो जरूर उसका हक अदा करेगा, जरूर आएगा वो मेरी मदद करने और उस जालिम को सजा देने के लिए। जो तारीख मुकर्रर थी उसी तारीख पर शकुंतला का डोला तैयार हो गया। सारे शहर में कोतवाल के जुल्म की भयानक दहशत तारी थी। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और मलकाए हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी और वो अपनी हवस की प्यास बुझाने जा रहा था। किसी ने खबर दी कि शकुंतला का डोला बहुत करीब आ गया है, बस चंद ही कदम के फासले पर है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मशरूफ हो गया। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। कोतवाल का गुरूर और जाग उठा। पैसे लुटाता लुटाता डोले के करीब पहुंच गया। अब जब उसकी नजर उठती है तो सामने शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल खौफ से कांपने लगा। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख जाता है, मूर्ति की तरह बेहरकत होकर रह जाता है। गुस्से से कांपते हुए शहंशाह ने कहा, क्यों जालिम, इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था मैंने। दिन दहाड़े हया की खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। एक हौलनाक कहर और जुल्म का तमाशा रचाते हुए तुझे इसका ख्याल भी नहीं आया कि हक के मुकाबले औरंगजेब की तलवार अपने और पराये का कोई फर्क नहीं रखती। क्या तुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है। यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज होता है। गुस्से के मारे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल होकर रह गया था। आंखों से अंगारे फूट रहे थे और एक कोतवाल था जिसका खून सूखा जा रहा था। तभी दिल्ली से चला हुआ फौज दस्ता भी आ पड़ा। कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दो ताकि दूसरों के लिए इसका अंजाम एक इबरत बन जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उसके दोनों पांवों को अलग अलग करके 2 खूंखार हाथियों की टांगों से बांध दिए गए और पूरी ताकत के साथ हाथियों को अलग अलग तरफ में दौड़ाया गया। यहाँ तक कि जमीन पर उस कमीने के रेजे रेजे बिखर गए। सारा बनारस औरंगजेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शकुंतला का डोला अब अपने घर पहुंचा। तभी बादशाह भी
اس کے گھر پہنچ گئے اور پہنچتے ہی فوراً حکم دیا کہ میں پیاس کی شدت سے بیتاب ہوں، مجھے سب سے پہلے پانی پلایا جائے۔ میں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکنتلا نے میرے سامنے اپنی فریاد پیش کی تھی۔ اسی دن میں نے اپنے خدا سے پکا وعدہ کر لیا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو ان کا انصاف نہیں دلاؤں گا، اپنے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اتاروں گا۔ شکنتلا نے دوشالے سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا، بھارت کے سوامی، مجھے پورا وشواس تھا کہ آپ نے جسے اپنی بیٹی بنایا ہے اس کی لاج بچانے کے لیے آپ ضرور آئیں گے۔ اپنی محبوب رعایا کے ساتھ یہ انیائے تم سے ہرگز دیکھا نہ جائے گا، اسی لیے میں نے اپنی زمین میں ایک چبوترا پہلے سے ہی بنوا دیا تھا تاکہ ہمارے شہنشاہ جب یہاں پر آئیں تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ان کو تلاش کرنی نہ پڑے۔ اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہلے وضو کر کے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ کھانا کھاتے ہیں، پانی کے چند گھونٹ پی کر جو ہی واپس لوٹنا چاہتے ہیں، پنڈت لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پناہ اس بھومی کو آپ نے اپنے سجدے سے پوتر بنا دیا ہے، اب ہم اسے کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے اس کے اس اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کی پتر پر ایک تحریر لکھ کر دے دی کہ اس مسجد کے متولی ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گے، اور آج بھی گنگا کے کنارے یہ مسجد کھڑی ہے، اس کا نام دھریرا کی مسجد ہے۔ پیارے دوستوں، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ اسلام کی خاصیت عدل و انصاف ہے، جو کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آج اگرچہ ان کا نام لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا۔ بے شک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور ایک انصافور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالی ہمارے بادشاہوں کو ایسے ہی انصاف اور عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل عالمی جنکشن کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔